حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز ہیں۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آئیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دوست کو کبھی بھی دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، نتیجہ تقدیر ہے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں مت ڈالو۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھاؤ۔ اپنے پڑوسیوں کی دی ہوئی تکلیفوں کو برداشت کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے کم ہنسا کرو۔ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو، اور اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین، اساتذہ اکرام اور تمام مسلمانوں کو پہنچایا کرو۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شر سے ڈرو، اس لیے کہ لوگوں کی عادت میں بکثرت خرابیاں واقع ہیں۔ اب تمہارے دشمن تمہیں دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ اس بات کے جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ جب تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تمام اہل خانہ کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو فوراً شادی کر لو، فائدے میں رہو گے۔ مساجد میں یا بازار میں بیٹھ کر کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرو۔ اسی طرح عام پانی پینے کے سبیلوں سے عام بازاری پانی پلانے والوں سے پانی لے کر پینے سے مکمل پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کے رونے کرلانے سے بچو، اور مظلوم کا دل جلانے سے بچو۔ اللہ والوں کے تو ایسے اعمال ہوتے ہیں جیسے نیکی کے پہاڑ۔ مومن کے نزدیک سب سے پیاری چیز عبادت ہے، اور اس کے نزدیک سب سے پیاری چیز نماز میں کھڑا ہونا ہے۔ انسان پر غربت اور رزق کی تنگی اس وقت اور اس وجہ سے آتی ہے کہ جب وہ مہمان کے آنے پر ناراض اور مہمان کے نہ آنے پر خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ظلم سے بچو،
کیونکہ یہ قیامت کے دن تاریکی میں ہوگا، ظلم سے دل اور منہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ کوشش کر کے دنیا میں کوئی بھی چیز تیری محبوب باقی نہ رہے۔ کوشش تو کر، مدد کرنا اس کا کام ہے۔ سمندر میں ہاتھ پاؤں مار، موجیں تجھ کو اٹھا کر اور پلٹ دے کر کنارے تک لے جائیں گی۔ عقل سیکھو معافی کے بغیر، محض صورتوں پر راضی نہ ہو جاؤ، عمل کرو اور اخلاص اختیار کرو۔ کھانا پینا اور افطار کرنے والی چیزوں ہی کے چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ گناہوں کا چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ کوئی چیز لینا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، وضو کرنا، جوتا اور کپڑے پہننے کی ابتدا کرنا دائیں ہاتھ سے مستحب ہے۔ جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جو جلدی بڑھاپا لاتی ہیں۔ حکیم لقمان کے مطابق یہ 10 چیزیں انسان کو جلد بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، جسم سے خون کا کثرت سے نکلنا، سو کر اٹھنے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا، پہنے ہوئے کپڑوں سے چہرہ صاف کرنا، ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہنا، اوندھے ہو کر پیٹ کے بل سونا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، نیند کا پورا نہ ہونا، ورزش نہ کرنا، وقت پر کھانا نہ کھانا، اور نمبر 10، صبح دیر سے اٹھنا۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کو ترجیح نہ دینا۔ دین میں آسانی کرو اور سختی نہ کرو۔ لوگوں کو خوشخبری سناؤ اور زیادہ تر ڈرا کر انہیں متنفر نہ کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور خیرات کو مت روکنا، ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ مسلمانوں میں کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھی طرح پیش آئے۔ تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو، اور نہ ہی اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ جو انسان اچھی سیرت کا مالک بنا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کی محبت کا محور بنا دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہوں اور وہ ان سے حسن اخلاق کرے تو یہی بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔